الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات۔ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ 1980۔ قسط نمبر 2، دعائے جانشین عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے عاشق مدینہ امیر اہل سنت کے صدقے مدینے کا حقیقی دیوانہ بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار پاک شہر مدینہ میں حاضری کی پہلی رات ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ظاہری دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ان دنوں مسجد شریف زائرین کے لیے ساری رات نہیں کھلی رہتی تھی۔ مسجد شریف میں چند افراد نماز تہجد کے لیے موجود ہیں۔ صبح صادق کا سہانا وقت ہے۔ امیر اہل سنت ذوق و شوق کے عالم میں نور برساتے سبز سبز گنبد کی زیارت سے لطف اٹھاتے، قدمین شریفین کی جانب باب جبریل سے سبز سبز گنبد کے نور و ضیاء بار سائے میں، پھر وہاں سے الٹے قدم چل کر دوسری جانب چلے جا رہے ہیں۔ عجیب کیف و سرور بھری دل کی کیفیت ہوگی۔ وہ سبز سبز گنبد جس کی زیارت کے لیے کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی کیف و مستی کے عالم میں تھے کہ ایک امتحان درپیش ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عاشق مدینہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت زلفیں سجائی ہوئی تھیں۔ وہاں موجود ایک پولیس اہلکار کو نہ جانے کیا سوجا کہ اس نے آپ کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، تعال، یعنی ادھر آئیں۔ جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوچہ جانا میں ذوق و شوق بھرے ان جذبات کو بھلا الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانے اسے کیا وہم ہو گیا۔ مزید انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اس نے آپ سے پاسپورٹ مانگا۔ آپ نے فرمایا وہ تو میری رہائش گاہ پر ہے۔ پھر وہ آپ کی خمدار زلفوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ عاشق سنت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، السنہ، یعنی یہ سنت ہے۔ شاید دینی معلومات کم ہونے کے سبب اس نے امیر اہل سنت کی داڑھی شریف کو چھوتے ہوئے کہا، ہذہ سنہ، یعنی یہ داڑھی شریف سنت ہے، زلفیں سنت نہیں۔ یہ سنتے ہی امیر اہل سنت کا خیال اس طرف گیا کہ 1 سال قبل ہی مسجد حرام شریف میں کچھ ایسے شرانگیز لوگ آئے تھے جنہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں بڑی بے ادبیاں کی اور اس دردناک واقعے میں کئی حجاج کرام شہید بھی ہوئے۔ پھر انہیں پکڑ کر ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ ہو نہ ہو کہیں اس پولیس والے کے ذہن میں یہ تو نہیں آ رہا کہ میں ان میں سے ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوسرے ساتھی کو جو قریب بیٹھا اونگ رہا تھا پاؤں سے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ اس نے اٹھتے ہی بندوق سنبھالی۔ نماز فجر کا وقت قریب اور وضو وغیرہ کی حاجت، ایسے میں عاشق مدینہ کا دل بڑا بے قرار ہوا چاہتا تھا کہ نہ جانے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پولیس والے نے قریب ہی ایک چھوٹے سے کوٹھڑی نما کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کا کہا۔ آپ دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے یہاں چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے تو طہارت و وضو نیز نماز کی ادائیگی کیسے ہو سکے گی؟ اسی سوچ میں بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے اپنی مادری میمنی زبان میں نکلا، یا رسول اللہ کدھا پھنسائی ہوئے ہو، یعنی یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا؟ دیوانہ مدینہ کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ شیر رضا واللہ وہ سن لیں گے
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کہ مصداق آقا مدینہ کی مدد آ گئی، فریاد سن لی گئی۔ پولیس والے نے ایک دم ہنستے اور دروازے کو بند کرتے ہوئے بس اتنا کہا، بال کٹوا دو۔ مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی، تڑپ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصیبتوں کو دور کرنے والے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی مدینہ پاک میں پہلی رات کی حاضری کے اس واقعے میں امیر اہل سنت کی نماز سے محبت اور مشکل وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کا انداز بڑا ایمان افروز ہے۔ یقیناً نماز کے بغیر بندہ کس کام کا؟ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے، نیز سخت رنج و مصیبت میں جب امتی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پریشان حال امتی کی مدد فرماتے اور مصیبت سے نجات دلاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے اور پکارنے والے کی امداد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب دافع البلا یعنی مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے، اور آپ کا یہ لقب قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں ارشاد باری ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے حضور دافع البلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار پر سے بھی سبب دفع بلا ہیں، اور مسلمانوں پر تو خاص رؤوف و رحیم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت کے وقت غم خواری فرماتے ہیں۔ تڑپ کر غم کے مارو تم پکارو یا رسول اللہ، تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں ٹلی ہوگی۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ 7ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل یعنی اللہ پاک کی عطا کے بغیر مدد فرمانے والے ہیں، یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا۔ تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو اللہ پاک سے ملانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں، جو لوگ آج دنیا میں اللہ پاک کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، روز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شرح کلام رضا یعنی آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف کر لے اور ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ
کل بروز قیامت جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دار العمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہیں مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خواب میں تشریف لا کر دلجوئی فرمائی۔ مکہ مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے کیسے خبردار ہیں؟ اس ضمن میں امیر اہل سنت کے 1980 عیسوی کے سفر مدینہ کا ایک اور واقعہ سنیے اور جھومیے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حاجی اسماعیل مرحوم بمبئی ہند کے رہنے والے تھے۔ یہ مدینہ پاک میں سالہ سال رہتے رہے۔ انہوں نے عاشق مدینہ امیر اہل سنت کو بتایا کہ ایک بڑی عمر کی خاتون سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سادہ سے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کر رہی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر ساتھ کھڑی ایک اور خاتون پر پڑی جو کتاب سے دیکھ دیکھ کر خوبصورت القابات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہی تھیں۔ بڑی بھی یہ دیکھ کر اداس ہو کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، آپ تو شاید اسی اچھے انداز سے پڑھنے والی خاتون ہی کا سلام قبول فرمائیں گے، میرا سلام آپ کو بھلا کیسے پسند آئے گا؟ اتنا کہہ کر وہ غمزدہ ہو کر رونے لگیں۔ جب رات وہ سوئیں تو ان کی قسمت جاگ گئی۔ اللہ پاک کی عطا سے دلوں کی بات جاننے والے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے۔ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت اور زخم مدینہ۔ 1980 میں امیر اہل سنت کے پہلے سفر مدینہ کے موقع پر مسجد نبوی شریف کے مبارک دروازے، جسے سلطان عبد المجید کی نسبت سے باب مجیدی کہتے ہیں، کی جانب سڑکیں کھدی ہوئی تھیں اور روڈ پر سنگریزے ابھرے ہوئے تھے۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت ننگے پاؤں مدینہ پاک کی مبارک شاہراہوں پر چلتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے آستانے کی جانب حاضری کے لیے بڑھے جا رہے تھے کہ ایک پتھر شریف سے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ پاؤں میں ورم اور سوجن کے سبب چلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ ایک صاحب جو اسپتال میں کام کرتے اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا کرتے تھے، انہیں ڈاکٹر صاحب اور عاشق کے لقب سے بلایا جاتا تھا۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی جب ان سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی تو وہ واقعی بڑے عاشق نکلے۔ کہنے لگے، یہ تو مدینے کی چوٹ ہے، اس کا علاج کیسا؟ پھر انہوں نے چند بزرگوں کے واقعات سنائے، جنہیں سنتے ہی امیر اہل سنت نے فرمایا، میں اس زخم مدینہ کا علاج نہیں کرواؤں گا، گویا یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اسی تکلیف کے ساتھ آپ ننگے پاؤں چلتے رہے۔ ایک بار یوں ہی درد کے عالم میں چلتے ہوئے سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی مبارک گلی کی چوٹ ہے اور آپ کو میرے حالات کی سب خبر ہے،
اگر میں صبر کر سکوں تب تو یہ درد زندگی بھر میرے ساتھ رہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا تو آپ نے ہی اسے ٹھیک فرمانا ہے، میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ عاشق مدینہ ناز بھرے انداز میں یہ عرض کر کے واپس اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ گرمی شریف کی حاضری اور دھوپ شریف میں سکائی کے سبب 2-4 دن میں وہ درد خود بخود چلا گیا۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ مدینے دیاں پاک گلیاں، اے عاشق مدینہ، کائنات کی حسین ترین مسجد، عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک مسجد نبوی شریف میں عموماً امیر اہل سنت اکیلے حاضری دیتے ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی شروعات نہیں ہوئی تھی۔ ایک سہانی شام کو عاشق مدینہ مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے کے بعد باب جبریل سے نکل کر جنت البقیع کی جانب تنہا مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ اس مبارک دور میں باب جبریل کے سامنے کچھ عمارتیں تھیں جن کے بیچ ایک پرکیف جو دیکھنے میں چھوٹی مگر عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی بل کھاتی مبارک گلی جنت البقیع کی طرف جاتی تھی۔ بابرکت کیوں نہ ہو کہ شہر مدینہ کی گلی ہونے کا شرف جو پایا، مزید باعث فضیلت یوں کہ اس مبارک گلی میں کئی مکانات شریف کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اہل بیت اطہار کے مکانات عظمت نشان ہیں، اور باب جبریل کے سامنے والے مکان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مکان عالی شان تھا۔ اس خوش نصیب گلی کو عاشقان رسول بہشتی گلی یعنی جنتی گلی کہا کرتے تھے، لیکن اب وہ گلی شریف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی کیونکہ اسے شہید کر کے مسجد شریف میں ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ پاویں اینا گلیاں دا دیدار جو، ہو جائے رحمتاں دا حقدار او، تر گئے جنانے تکلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نام مدینہ کا ادب۔ عاشق مدینہ باب جبریل سے آقائے مدینہ کے شہر مدینہ کی بابرکت گلیوں سے گزر رہے تھے کہ سامنے زمین پر ایک چیز پر المدینہ لکھا ہوا دیکھا۔ دل پسیج گیا کہ وہ مدینہ جس کا نام لینے سے منہ میں شہد گھل جائے، وہ مدینہ جس کے نام سے عاشقوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ مدینہ کہ جس کا نام لینے سے نسیم خلد یعنی جنت کی ہوا چلنے لگے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ وہ مدینہ جو ساری کائنات کا نگینہ، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت شہر ہے، اس مبارک نام کو عقیدت و شوق سے چوم لیا۔ ایک بڑی عمر کے شخص نے یہ دیکھا تو نہ جانے اپنی زبان میں کیا کہنے لگا۔ امیر اہل سنت نام مدینہ چوم کر کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک پاکستانی شخص تھا۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے ملاقات کی اور عرض کیا، اس شخص کا برا نہ منائیے، آپ کے سنہری جالیوں پر حاضری دینے کے وقت سے میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، مجھے آپ کے انداز بہت اچھے لگے ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں اور میرے یہاں کھانا کھائیں۔ عاشق مدینہ نے فرمایا، مجھے کھانے کی طلب نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا، چلیں مجھ سے کچھ رقم تحفتاً قبول فرما لیں۔ عاشق مدینہ کبھی نہ ختم ہونے والی عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے، انہیں دنیا کی ناپائیدار دولت سے کیا سروکار۔ آپ نے رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ میرے پاس رقم موجود ہے۔ پھر اس نے اپنے یہاں قیام کرنے کی دعوت پیش کی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا،
مگر آپ نے اسے منع فرما دیا۔ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں۔ مدینے کی گلیاں، مدینے کی مبارک گلیوں کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مبارک گلیاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں بلکہ ہزاروں بار گزرے ہیں، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مبارک مکانات کے نشان ہیں۔ ان مبارک گلیوں کی عظمت و شان کیسے بیان ہو۔ مدینہ پاک کی شان میں کئی شعراء نے دنیا کی مختلف زبانوں میں ہزاروں اشعار لکھے ہیں۔ سید قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید امجد حسین امجد حیدرآبادی نے مدینہ پاک میں اپنی مشہور نعت میرے گھر پر لکھی۔ اس نعت میں مدینہ پاک کی مبارک گلیوں کا ذکر خیر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اس نعت کے چند اشعار یہ ہیں: کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، کس طرح پاؤں رکھیں یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں، سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے، دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں، امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے، لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، مدینے کے عاشقوں کے بھی کیا ہی خوب رنگ ہوتے ہیں۔ کسی نے عاشق مدینہ امیر اہل سنت کو 1980 کے سفر مدینہ میں بتایا کہ کراچی سے کچھ حجاج کرام مدینہ پاک حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان سے بچھو نکلتے ہیں، مگر وہ عاشقان رسول حجاج کرام ان بچھوؤں کو مارتے نہیں تھے کہ یہ مدینے کے بچھو ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا اپنا عشق اور اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ عشق و محبت کی یہ انداز نصیب والوں کا حصہ ہے۔ جب تک شریعت کسی کام سے منع نہ کرے اس سے منع کرنا درست نہیں، کیونکہ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی اس سے ہم کیسے منع کر سکتے ہیں۔ تکلیف پہنچانے والے موذی جانوروں کو اگرچہ بلا ضرورت بھی مار سکتے ہیں، مگر مارنا واجب بھی نہیں۔ ہاں، اگر اپنے آپ یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بچھو یا کن کھجورا کہیں جا رہا ہے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں دے رہا تو اب مارنا ضروری تو نہیں، اور اگر کوئی نسبت کی وجہ سے اسے مارنے سے بچے تو ایسے عاشق رسول کی کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے عشق مدینہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ عشق و محبت کا ایک اور انداز عاشق مدینہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، مدینے کی کھجور شریف کا بیج بھی نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو سروتے وغیرہ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے موقع با موقع منہ میں رکھ کر کھا لیجئے یا پھر کہیں ٹھنڈا کر دیں۔ مدینہ پاک سے نسبت کی وجہ سے اس طرح ادب کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مدینہ پاک میں کشش کی وجہ مدینہ کے دیوانوں، جس طرح اب 2022 تک عرب شریف میں ظاہری طور پر بناوٹی خوبصورتی کے مختلف مناظر پیدا کیے گئے ہیں۔ امیر اہل سنت کی 1980 کی حاضری مدینہ میں بظاہر ایسا کچھ نہ تھا۔ صحرائے عرب اور فضائے مدینہ کے جلوے تھے۔ مختلف شعراء نعتوں میں مدینہ پاک کو گلزار مدینہ، باغ مدینہ، گلشن مدینہ وغیرہ کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں، جس سے یوں لگتا تھا کہ شاید وہاں بظاہر بھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور خوبصورت مناظر یعنی سینریز ہوں گی،
مگر عاشق مدینہ کے عشق مدینہ نے جواب دیا، اگر مدینہ پاک میں واقعی ظاہری قدرتی ایسی ہریالیاں اور خوبصورت مناظر ہوتے تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ لوگ مدینے میں ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ عاشقوں کے دل و دماغ میں دنیا کا خوبصورت ترین منظر سبز سبز گنبد شریف اور سنہری جالیوں کے جلوے سمائے ہوئے ہیں۔ عشاق مدینہ اس لیے مدینہ مدینہ کہہ رہے ہیں، مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ وہاں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہیں۔ ایک اور شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد مدینہ پر کلام لکھ دیا۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت نے حرمین طیبین کے زائرین کی رہنمائی کے لیے رفیق الحرمین نامی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں مکہ مدینے میں حاضری کے آداب کے ساتھ ساتھ حج و عمرہ کا طریقہ اور حج عمرے کے اہم دینی مسائل کا بیان ہے۔ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ نیز زائرین مدینہ کو یہ کتاب تحفتاً پیش کیجیے، انشاءاللہ الکریم ثواب کا خزانہ ہاتھ آنے کے ساتھ ساتھ خوب معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس کتاب کو یکسوئی سے لکھنے کے لیے کلفٹن کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ صاحب مرحوم کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ رفیق الحرمین کتاب کی تصنیف اور اس کے حوالے سے دیگر دلچسپ معلومات پر شعبہ ہفتہ وار رسائل کی جانب سے ان قریب ایک رسالہ جاری ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ موسم بہار شروع ہوا تو گھروں کے باہر کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلنا شروع ہوئے۔ ہر گھر کے باہر پھول ہی پھول تھے۔ اسی لمحے میری توجہ صحرائے مدینہ کی رونق کی طرف گئی تو قلب عطار نے یہ فیصلہ کیا کہ صحرائے مدینہ کی پرکیف رونقوں کے سامنے ان پھولوں کی رونق کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس رونق میں گم ہو کر آدمی غفلت میں ڈوب سکتا ہے، جبکہ بندہ یاد مدینہ میں جتنا بڑھتا جائے اتنا ہی منزل کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ انہی سوچوں میں عاشق مدینہ نے قلم لیا اور اپنی دلی کیفیات کو کچھ اس طرح اشعار کی صورت میں قلم بند کیا۔ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنائی ہے۔ خوشنما پھول گلستان میں کھلے ہیں لیکن میرا دل خار مدینہ ہی کا شیدائی ہے۔ مکمل کلام پڑھنے کے لیے وسائل بخشش کتاب صفحہ 494 کا مطالعہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزار امیر حمزہ پر حاضری۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سارا مدینہ ہی زیارت گاہ ہے۔ کیا کوہسار مدینہ اور کیا صحرائے مدینہ، مدینہ پاک کے خار ہوں یا مبارک غار، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ مدینہ پاک کی مبارک زیارت گاہوں میں سے ایک اہم زیارت جبل احد شریف اور مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عاشق مدینہ امیر علیہ سنت نے کئی بار ام رسول اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت پائی۔ امیر اہل سنت کراچی سے اکیلے ہی سفر مدینہ پر روانہ ہوئے تھے، مگر وہاں ایک جاننے والے مل گئے تھے۔ آپ ان کے ساتھ حاضری کے لیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے ساتھ دیگر شہدائے احد کے جانباز صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آرام فرما ہیں۔ ان مزارات مبارکہ پر حاضری بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود ہر سال کے شروع یا آخر میں شہدائے احد رضی اللہ عنہم کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ شہدائے احد سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت شہدائے احد کو تشریف لے گئے اور عرض کی، یا اللہ پاک، تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں، اور قیامت تک جو ان کی زیارت کو آئے گا اور ان پر سلام کرے گا یہ جواب دیں گے۔ شہدائے احد کی کرامت۔ تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم مدینہ پاک سے شہدائے احد کے مزارات کی طرف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح ہو چکی تھی مگر سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے والد محترم کے پیچھے تھا۔ جب ہم مزارات شریف پر پہنچے تو میرے والد صاحب نے بلند آواز سے عرض کیا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ جواب آیا، وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ۔ میرے والد صاحب نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تو نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی سیدھی طرف کر لیا اور دوبارہ یہی سلام عرض کیا۔ دوبارہ ویسا ہی جواب ملا۔ تیسری بار پھر سلام کیا تو پھر وہی جواب عنایت ہوا۔ اس پر میرے والد محترم اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے۔ سیدی حمزہ کو اور جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام و اولیاء عظام علیہم رضوان کے مزارات شریف پر حاضری دینا اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ دیکھیے، تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے مزارات شریف پر حاضری کا ثبوت ملا اور شہدائے احد کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہ صرف سلام کا جواب دیا بلکہ اللہ پاک کی عطا سے سلام کرنے والے کا نام و کنیت تک جان لی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے تو اب کسی اللہ والے کے مزار شریف پر جانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم ہمیں عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے اور بزرگان دین کے مزارات پر ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق رسول جنتی پہاڑ، عاشق مدینہ امیر اہل سنت شہدائے احد کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد مدینہ پاک کے مشہور و معروف عاشق رسول پہاڑ کی زیارت کے لیے چلے۔ یہ ایسا خوش نصیب پہاڑ ہے کہ اس کی خوش قسمتی پر جتنا رش کیا جائے اتنا کم ہے۔ کاش میں اس مبارک پہاڑ کا ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا۔ اس سعادت مند پہاڑ پر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ھذا احد یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
احد شریف مدینہ پاک سے بجانب مشرق تقریباً 3 میل دور ایک پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ خصوصاً جنت البقیع سے صاف نظر آتا ہے۔ وہاں شہدائے احد خصوصاً سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہم کے مزارات ہیں۔ زائرین جوق در جوق اس پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں۔ میں نے حجاج کو اس پہاڑ سے لپٹ کر روتے اور وہاں کے پتھروں کو چومتے دیکھا ہے۔ ہر مومن کے دل میں قدرتی طور پر اس کی محبت ہے۔ حق یہ ہے کہ خود پہاڑ ہی حضور سے محبت کرتا ہے۔ لکڑیوں پتھروں میں احساس بھی ہے اور محبت و عداوت کا مادہ بھی۔ حضور کے فراق یعنی جدائی میں اونٹ بھی روئے اور لکڑیوں نے بھی گریہ ازاری و فریاد کی ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ سے، اس علاقے سے، وہاں کے پتھروں سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بعینی ہی حضور سے محبت کرتی ہیں۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں پتھر کے دل کا حال معلوم ہے، کیا انہیں انسانوں کے دل کا حال معلوم نہ ہوگا؟ پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش، بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ۔ اے عاشقان مدینہ، یہ مبارک پہاڑ تقریباً 4.25 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ اس مبارک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار شریف بھی ہے، لیکن اب اس کی زیارت بے حد مشکل ہے۔ چمکیلے پتھر۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میں نے جب جبل احد شریف کی زیارت کی تو اس وقت دھوپ شریف کی بھی حاضری تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو تو صحیح کنکریاں کیسے چمک رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدینہ پاک کے ایک ایک مبارک پتھر پر دنیا کے تمام ہیرے جواہرات قربان۔ احد شریف سے واپس جانے کا وقت آیا تو واپسی کا راستہ یاد نہ رہا، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، اور واپس جانے کا راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی ایسا فرد بھی قریب نہ تھا کہ جس سے راستہ معلوم کیا جا سکے۔ امیر اہل سنت کے رفیق پریشان ہو گئے، مگر عاشق مدینہ کے چہرے پر بالکل اطمینان و سکون کی کیفیت تھی۔ گویا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ عاشق مدینہ کی دلی یہ کیفیت تھی کہ یہ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر ہے، یہاں مجھے کس چیز کی پریشانی؟ امیر اہل سنت احد شریف کے مبارک پتھروں پر لیٹ کر مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھنے لگے، لاشا میرے طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو اور روح بنے بلبل بستان محمد، یعنی کاش مجھے مدینہ پاک کے صحرا وغیرہ میں اس طرح موت آئے کہ میری میت پڑی ہو اور میری روح بلبل کی طرح پرواز کرتے ہوئے باغ محمد کی سیر کر رہی ہو۔ عاشق مدینہ اپنے عشق و مستی کے عالم میں مصروف تھے، جبکہ آپ کا رفیق سفر پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے اسے یہ خیال بھی آتا ہو کہ یہ بھی کیسا عاشق رسول ہے کہ راستہ مل نہیں رہا، موت سر پر منڈلا رہی ہے اور اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر یہیں پر رات ہو گئی تو پھر بظاہر بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، لیکن امیر اہل سنت 100% مطمئن تھے۔ قلب و ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ ہم ہیں کہاں؟ مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں۔ عاشق مدینہ نے حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے احد شریف کی کچھ جڑی بوٹیاں، گھاس وغیرہ بھی استعمال فرمائی کہ حدیث پاک میں ہے، مدینے والے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم احد پہاڑ پر جاؤ تو وہاں کے درخت یا کچھ گھاس کھا لو۔ بالآخر واپسی کا راستہ مل ہی گیا اور پھر وہاں سے واپس قیام گاہ تشریف لے آئے۔